اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد اللہم صلی علی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ووصی بها ابراہیم بنیہ ویعقوب یا بنی ان اللہ اصطفی لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ العلی العظیم صلوات محمد اللہ صلی دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک ذکر خیر دے صدقے نال ساڈے گناہ معاف فرمائے، تمام حاضرین دیاں دلی دعاواں قبول و منظور فرمائے، بانیان دی محنت اور کابش نے جناب سیدہ دے صدقے اللہ پاک قبول فرمائے۔ پاکستان دے کچھ علاقے سیلاب دی زد وچ نے، اللہ پاک انہاں تے اپنا رحم فرمائے، اللہ پاک انہاں تے فضل فرمائے۔ دعاواں دی قبولیت واسطے درود ایک مرتبہ صلی اللہ صلی اللہ میرے محترم سامعین، جیسا کہ تمام دوستان دے علم ہے کہ ماہ ربیع الاول ہے، اور ماہ ربیع الاول ایک لفظ بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے، اور وہ لفظ ہے مصطفیٰ۔ یعنی کدھر جلسہ ہو رہا ہے شان مصطفیٰ دا، کدھر جلسہ ہو رہا ہے میلاد مصطفیٰ دا، کدھر جلسہ ہو رہا ہے عظمت مصطفیٰ دا۔ میرا لفظ مصطفیٰ ہے، یہ تو میں تھوڑی جی بحث کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن حکیم میں لفظ مصطفیٰ استعمال استفا استعمال چے استفا نہ ہو استعمال چے ادا اصل چی لفظ استفا دا معنی ہے چننا، چن لینا، اس چنن دے عمل کو استفا دینے تے جڑا چنیا جائے انہوں مصطفیٰ، جڑا چنن دا عمل ہے انہوں استفا کیا جانا ہے، جڑا چنیا جائے انہوں مصطفیٰ کیا جانا ہے۔ انہوں الیکشن دی بجائے سلیکشن کیا جا سکتا ہے، الیکشن ہو رہے لیکن سلیکشن ہو رہے، زیادہ لوگاں چوں کسے نے چن ہے، وہ جنہوں اللہ چندہ ہے نا انہوں پھر دین اچھ مصطفیٰ، جنہوں اللہ چندہ ہے انہوں دین اچھ مصطفیٰ۔ میرے محترم سامعین، میں سورہ مبارکہ بقرہ دی آیت مجیدہ پڑھی، دو چار آیتاں جنہاں چھ لفظ مصطفیٰ استفا استعمال ہوا وہ جناب کے سامنے عرض کر۔ اس آیت مجیدہ سورہ مبارکہ بقرہ جی آیتہ نمبر 132 خالق کائنات فرماندن وَوَصَّى بِهَا ابراہیم بنیہ ویعقوب، وصیت کر رہے تھے ابراہیم بھی اپنے بیٹوں کو اور یعقوب بھی اپنے بیٹوں کو۔ اپنے بیٹوں کو ابراہیم نے بھی یہی وصیت کی اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو یہی وصیت کی۔ کیا؟ دونوں نے کہا یا بنیہ، اے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ نے تمہارے لیے ایک دین کو چن لیا، اللہ نے تمہارے لیے ایک دین کو مصطفیٰ کر دیا ہے، اللہ نے استفا کیا ہے ایک دین کا تمہارے لیے۔ پھر فرماتے ہیں فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت نہیں آنی چاہیے مگر اس حالت میں کہ تم اس دین کو تسلیم کرنے والے ہو کے مرنا، اس دین کا انکار کرنے والے ہو کے نہ مرنا۔ یہ دو نبی اپنے بیٹوں کو وصیت کر رہے ہیں کہ بیٹو، اللہ نے تمہارے لیے ایک دین کو چنا ہے، وہ دین مصطفیٰ، وہ دین اللہ کا چنا ہوا ہے۔ تمہیں وصیت کر رہے ہیں ہم کہ تمہیں موت نہیں آنی چاہیے جب تک کہ تم اس حالت میں ہو کہ اس دین کو تسلیم کر کے مر رہے ہو، اس حالت میں موت تمہیں آنی چاہیے کہ تم دین کے تسلیم کرنے والے ہو۔ یہ مطلب ہے لفظ مصطفیٰ اس آیت استعمال ہوا کہ بلا دین واسطے، یہ مطلب ہے دین وہی ہے جدا استفا اللہ کرے گا اور وہ دین مصطفیٰ ہوئے گا۔ یہ نبی دو بیٹیاں نو وصیت کر رہے ہیں کہ بیٹو، اللہ نے تمہارے لیے اس دین کو چنا ہے۔ یہ مطلب ہے نبی تے نبیاں دے بیٹے بھی دین چن نہیں سکتے، دین وہی ہے جنہوں اللہ چنے، دین ہوئے جدا استفا اللہ کرے۔ ہاں انہیں تسلیم کرنا، نبی بھی تسلیم کریں گے، انہیں تے بیٹے بھی تسلیم کریں گے۔ دین او بنائے گا، دین او چنے گا جی بڑا وحدہ لا شریک ہے، وہ دے چنے دین نو ہی نبی مننے گا، وہ دے چنے دین نو ہی نبی دے بیٹے منن گے۔ افسوس دی گل ہے کہ بندے ساڈے مگر چڑھ گئے نے، دین نو قبول کرو، دین نو اللہ دیو بندے ہو، مننا تے صرف اس دین نو ہے جنوں اللہ چنے، اللہ دا چنیا دین ہی آوے گا۔
ہوں دین کیڑا جنوں اللہ چنے وہ واسطے میں ایک ہور آیت انتخاب کی جی. یہ آیت مجیدہ جناب سورہ مبارکہ آراف دی آیت یہ ہور تھوڑی جی یہ استفا دی تشریح ایک تے دین ہو جڑا اللہ چنے. سورہ مبارکہ آراف دی آیت نمبر 144 اللہ پاک حضرت موسیٰ نو کہہ رہے کالا تھوڑی جی یہ استفا دی تشریح ایک تے دین ہو جڑا اللہ چنے. سورہ مبارکہ آراف دی آیت نمبر 144 اللہ پاک حضرت موسیٰ نو کہہ رہے کالا یا موسیٰ اے موسیٰ ان استفیتک علی الناس برسالاتی اے موسیٰ میں نے تجھے چن لیا ہے اس لیے کہ تو لوگوں پر میرے پیغام واضح کرے میرے پیغامات لوگوں تک پہنچائے. ہم نے تجھے چن لیا ہے. اے موسیٰ بھی اپنے دور کا مصطفیٰ ہے جس کو اللہ نے چنا. محترم سامعین یہ مطلب دوسری آیت تو ثابت ہو گیا کہ دین بھی اللہ چنے گا استفا کرے گا اور دین پہنچانے والے میں بھی اللہ چنے گا وہ استفا کرے گا. یہ مطلب رسالت میں بھی اللہ چنے گا. دین بھی اللہ دا مصطفیٰ اور رسول بھی اللہ دا مصطفیٰ. میرا خیال ہے کہ دو گلاں تو بعد ایک گل تے واضح ہو گئی. دین بھی اللہ چنے تے دین پہنچان والا رسول بھی شکریہ اللہ چنے ہیں. قرآن ہاتھ چ لے کے پوری دنیا دے علماء سانو دس دین یہ جدو حضرت موسیٰ کو طور تے جان لگے نے یہ جنہوں مگر چھٹ کے گئے نے وہ بندیاں چنیا سی کہ اللہ چنیا. نبی 40 دن واسطے امت چھٹ کے گئے نے تو پھر اے اعلان وچ موجود ہے وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ ہارون نخلفنی فی قومی. لوگوں میں جا رہا ہوں کچھ دن کے لیے اللہ کی بارگاہ میں کسی کام سے میرے بعد ہارون اس قوم میں میرا خلیفہ ہے. ہارون اس قوم میں میرا خلیفہ ہے. موسیٰ مرضی سے بنا کے نہیں جا رہے. اللہ فرماتا ہے جو تو پیغام دے رہا ہے نا یہ اللہ کا ہی چنا ہوا دے سکتا ہے. یہ مطلب ہے جدو نبی اللہ چنے گا تو نبی تو بعد خلیفہ بھی اللہ چنے گا. لو جی اتوں اسی ساری دنیا تو وکھرے ہو جانے ہیں پھر لوگ سانو وکھرا کرتے ہیں اسی تو وکھرے نہیں ہوتے. جدو قرآن دس دیتا ہے کہ دین بھی اللہ چنتا ہے دین نو پہنچانے والا رسول بھی اللہ چنتا ہے. یا کوئی بندہ قیامت تک ثابت کرے کہ کوتور تے جان لگیا حضرت موسیٰ نے بندے کٹھے کیتے ہون نمبردار سدے ہون پنڈ دے پنچایت سدی ہوئے تو بہ کے آخیا ہوئے لوی میں 40 دن واسطے جا رہا ہوں ایتھوں کوئی بندہ ایسا ہے جنہوں چن لو تو اپنا سربراہ بنا لو تاکہ میرے تو بعد دین ضائع نہ ہوئے. نہ جس اللہ نے موسیٰ نو بنایا اس اللہ نے موسیٰ کو اعلان کروایا. جدو موسیٰ اپنے تو بعد خلافت واسطے مشورہ نہیں کرتا مصطفیٰ نو مشورہ کرتی کرتا. یہ مطلب خلافت بھی اللہ چنے گا رسالت بھی اللہ چنے گا اور قبلہ امامت بھی اللہ چنے گا. ہوں میں تیسری آیت مجیدہ پڑھ کے اپنے موضوع نو اگے بتانا. یہ سورہ مبارکہ فاتر جی آیت نمبر 31 31 اللہ فرماتا فالذی اوحینا الیک من الکتاب ھو الحق. میرے حبیب جو ہم نے کتاب تیری طرف نازل کی ہے نا یہ حق ہے. پھر اللہ فرماتا مصدق لما بین یدیہ لوگوں کے ہاتھوں میں جو پہلی کتابیں ہیں ان کی یہ قرآن تصدیق بھی کرتا ہے. پھر اللہ فرماتا ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر. اللہ بندوں کو دیکھ بھی رہا ہے اور خود خبردار بھی ہے. پھر اللہ فرماتا ہے ہم نے مصطفیٰ پہلے تجھے چنا تیرے لیے قرآن کو چنا قرآن کو تیرے دل پہ نازل کیا تیری زبان سے جاری کیا اس وحی کو لوگوں تک تو نے پہنچایا. اگے خالق فرماتا ہے میرے حبیب سما اور رسل الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا ہم نے اپنے بندوں میں سے کچھ بندے چن لیے ہیں جنہیں کتاب کا وارث بنا دیا. بہت قبلہ شکریہ. یہ مطلب دین چنتا ہے تے اللہ دین پہنچان والا چنتا ہے تے اللہ نبی دے منہ چو جہاں گلاں نکلدیاں نا انہاں دا چناؤ کرتا ہے تے اللہ. پھر اللہ فرماتا ہے ہم نے اس کتاب کو بے وارث نہیں چھوڑا بلکہ ہم نے اپنے بندوں میں سے کچھ بندے چن لیے ہیں جن کو ہم نے کتاب کا وارث بنا دیا. یہ مطلب ہے کہ اس کتاب میں کوئی بندہ بے وارث نہ سمجھے. یار اس کتاب نے کوئی بندہ بے وارث نہ سمجھے یہ وارث موجود ہیں وہ اللہ نے چنے نے اللہ دے استفا کیتا ہے. اللہ دے وہ مصطفیٰ نے جڑے اللہ نے چنے. جی میں کتاب اللہ چنتا ہے نا وارث بھی اللہ چنتا ہے.
تین قسم کے بندے نے جڑے اللہ نے اس قرآن دی آیت ذکر کیتے انہاں چ اسی بھی شامل ہیں، فکر والی گل کوئی نہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماندا تین قسم کے بندے نے میرے بندیاں کیویں کیویں فمنہم ظالم لنفسہ، کچھ تو ایسے ہیں جو اپنے نفسوں پہ ظلم کرتے ہیں اور بس یہی کام کر، کچھ بندے ایسے نے جڑے اپنے نفساں تے ظلم کرتے ہیں، یہ نہیں انہوں دا کام ہے، وہ زندگی چ ہور بندے دے پتر والا کوئی کام نہیں کیتا، جدوں کیتا نے اپنے نفس تے ظلم کیتا نے۔ انہوں میں ذرا بچیاں واسطے واضح کر دیا، جدوں بندہ گناہ کرتا ہے نا جی، وہ کسے تے ظلم نہیں کرتا، پہلا ظلم وہ اپنے نفس اپنی جان تے کرتا ہے۔ اللہ فرماتا کچھ تو ایسے ہیں میرے بندوں میں سے جو اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں، شیطان کے وسوسے میں آ کے میری رضا کو چھوڑ دیتے ہیں اور بس ظلم ہی کرتے جاتے ہیں، گناہ ہی کرتے جاتے ہیں۔ دوسری قسم اللہ فرماتا وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اور کچھ درمیانے درمیانے بھی ہیں۔ سارے درمیانے صلوات پڑھو ایک بار، اللہم صلی علی محمد۔ بابا جی معاف کرو، اے درمیانے میں تاں کہ پیسی یوں ہی ہیں جڑے کدی کدی نیکی بھی کر لینے۔ میرا خیال ہے ایسا علاقے تے کوئی بندہ گناہ نہیں کرتا تے نہ کسی کو کوتاہی ہوندی، نہ نماز وچ، نہ روزے وچ، نہ حج وچ، نہ زکات وچ، نہ کوئی نیکی وچ۔ میرا خیال ہے تسی تے صرف نیکیاں ہی کر دیو، میں گجرات دی گل کر لی نا۔ اسی اس آیت چاہنے ہیں مقتصدن، کچھ درمیانے درمیانے ہیں، میانہ رو ہیں، وہ نیکی بھی کر لیندے نے تے وچ وچ کدی عیب بھی کر لیندے ہیں۔ کئی بندے تے اکو دن ہی دووے کام کر جاندے، مجلس بھی سن جائے تو جُتی بھی کسی دی پا کے، درمیانے درمیانے، یعنی نیکی بھی اوتھے ہی تے برائی بھی اوتھے ہی۔ یہ درمیانے درمیانے ہیں ہی اسی، کدی نماز رہ گئی، کدی روزہ رہ گیا، کدی چھوٹی موٹی غلطی ہو جاتی بندے کو یار۔ یہ درمیانے درمیانے، تاں میں آکھیا درمیانے صلوات پڑھو، پتہ نہیں کئیاں نہیں بچوں پڑھی، وہ پتہ نہیں۔ اچھا ایک اللہم صلی علی محمد وآل محمد کر سو جی، یہ پہلی کیٹیگری ہے نا جی کہ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، الحمدللہ انج دے اسی نہیں، انج دے اسی نہیں کہ صرف اپنی جان تے ظلم کرتے جائیے تے صرف گناہ ہی کرتے جائیے۔ اسی کو کافر ہیں، اسی کو مشرک ہیں، نعوذ باللہ، الحمدللہ اسی مسلمان ہیں۔ پھر کاٹا وادا تو پھر مسلمان کو میں کسی نہیں ہو جاتا۔ یہ مطلب درمیانے درمیانے سارے ہیں، شیعہ بھی، سنی بھی، اہل حدیث بھی، دیوبندی بھی۔ یہ ماتم وچ کٹھے نہیں ہوندے، درمیانے درمیانے سارے ہی نے۔ نماز سے بھی کٹھے نہیں، یہ نماز کعبے دے سامنے بھی اپنے اپنے حساب نہ پڑھ دیں، کوئی تھے پڑھتا، کوئی تھے پڑھتا، کوئی تھے پڑھتا، کوئی تھے پڑھتا، میں دیکھ آیا، لیکن اس پاس سارے درمیانے درمیانے ہیں۔ نیکی بدی لو سارے درمیانے درمیانے۔ دو ہو گئی ہیں، تیسری ایک قسم ہے اللہ فرماتا ہے منہم، منہم ترے باری آیا جی، پہلی باری آیا ہے منہم ظالم لنفسہ، دوسری باری منہم مقتصد، تیسری باری منہم سابق بالخیرات باذن اللہ، اور تیسری قسم میرے بندوں میں سے ایسی ہے جو نیکی میں سبقت کرتے جاتے ہیں، جو خیر میں سبقت کرتے جاتے ہیں۔ ایک خیر کا کام کرتے ہیں، دوسرا اس سے بڑا کرتے ہیں، پھر اس سے بڑا کرتے ہیں، پھر اس سے بڑا کرتے ہیں، بلکہ اتنا بڑا کرتے ہیں کہ معراج پہ پہنچ جاتے ہیں۔ یعنی سابقم بالخیرات باذن اللہ، وہ سبقت کرتے جاتے ہیں، نیکی میں سبقت کرتے جاتے ہیں۔ مثلا اس طرح سمجھو جی میں کچھ بچے کے بلا پہلے پاس ہوندے نے، اگلے امتحان سیکنڈ آ جاندے نے، اگلے فرسٹ آ جاندے نے، پھر پورے پاکستان نام پیدا کر دینے، انہوں آدھے سبقت۔ شکریہ کے بلا سبقت حاصل کرنا یعنی ایک سے بڑی نیکی، اس سے بڑی نیکی، اس سے بڑی نیکی۔ تین قسمہ اللہ دسیاں نے، خالق کائنات فرماندے ہیں ذالک هو الفضل الکبیر، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ نے ان بندوں میں سے کتاب کے وارث چن لیے ہیں اور وہ مصطفیٰ کر دیے ہیں۔ جڑے چھوٹا بچہ بیٹھا ہے وہ سامنے بیٹھا ہے، میں ہمیشہ اس مجلس پڑھ دیا اس موضوع تے بچے نال گل کیتی ہے، ویسے بولیا نال دا وڈا ہے، کئی باری میں ویکھی یہ گل کرنی ہے دو ترو وڈے پہلا کو پڑھنا، کیونکہ پاکستان ملک ہی ایسا ہے، اتنے جڑا مریض دے نال گیا ہوتا ہے نا وہ ساریاں بیماریاں ہو دس، ڈاکٹر مریض نو پوچھتا بابا جی ماں وہ نال گیا ہوتا وہ آتا اتنے درد ہوتا سو، اتنے درد ہوتا سو، کدی کدی ہاں جی وہ آتا یہ باہر لے جاؤ جنوں تکلیف ہے وہ دس۔ ہوں میں تو بچے پوچھنے لگا تو ہوں ویکو بڑے نالوں کی کردا، بچے ترے قسم کے لوگ نے اللہ فرماتا، جاننا سننا
کچھ پریشان کی گل اے وہ نے جڑے گناہ کرتے ہیں تو بس گناہ ہی کر، اے وہ نے کدی گناہ کرتے ہیں کدی نیکی کر، اے وہ نے جڑے صرف خیر دی گل کرتے ہیں نیکی دی گل کرتے ہیں تے بہتر تو بہتر ہی کرتے ہیں، انہاں کول کوتاہی ہوندی ہی نہیں۔ ہوں مینوں بچہ سوچ کے دس اللہ اس قرآن دا وارث انہاں نوں بنائے گا؟ نہیں۔ انہاں نوں بنائے گا؟ انہاں نوں بنائے گا؟ لو جی اینوں آندے نے ایانا گل کرے، اینوں یاد ہے محاورہ ایانا گل کرے سیاح قیاس کرے۔ ہوں جڑے سیانے بیٹھے ہو قیاس کرو، مولویاں دے ایڈے ایڈے سر نے تے قیاس نہیں پہ کرتے۔ اے چھوٹے بچے گل کیتی ہے، میں کہڑا نال لے کے آیا نہ قبلہ میں اٹھ کے سکھایا، میں تو نہیں پتا بچہ کون ہے کتوں، مینوں نام دا بھی نہیں پتا۔ خدا دی قسم تساں ویکھیا نہیں ہو سکیا ہے بھی اگر اے قسماں نے ترے انہاں نوں اللہ جڑے ہر ویلے گناہ کرتے ہیں اس قرآن دا وارث نہیں بنائے گا، تے جڑے کدی کدی کرتے ہیں انہاں نوں نہیں بنائے گا، انہاں نوں بنائے گا۔ یہ مطلب ہے ایڈا کسیر ہے یہ بچے دا ایڈا، تے یہ گل آ گئی ہے وارث اوویں دا ہی ہونا نا جویں دا قرآن ہونا۔ قبلہ بہت شکریہ، نہایت مہربانی۔ یہ سمجھ آ گئی ہے جدو قرآن کوتاہی کوئی نہیں، قرآن کمی کوئی نہیں۔ یہ تو نہیں نا قرآن کدی کدی پاک ہوئے تو کدی کدی پاک نہ ہوئے، تے جو قرآن نعوذ باللہ پلید ہوئے یہ بھی ہو نہیں سکتا۔ وہ آندا کیویں ہو سکتا ہے جڑے ہر ویلے گناہ گار نے یہ وارث بن جان، تے کیویں ہو سکتا ہے جڑے کدی کدی گناہ کر یہ وارث بن جان؟ یہ وارث تے وہی ہو سکتے ہیں جڑے صرف نیکی کرتے ہیں تو پھر نیکی کرتے ہیں تے پھر نیکی کرتے ہیں تے نیکیاں وچ ہی سبقت کرتے ہیں۔ خدا دی قسم اس بچے جنی بھی عقل مولویاں چ ہوندی نا تے علی تے علی دی اولاد تو علاوہ کسے نوں وارث قرآن نہ بن۔ یارا وارث قرآن کنوں ہونا چاہیے؟ اچھا یہ تریوے جڑے قسمت بندے نے ایتھے ویسے لکھیا نا، میں وہ بھی تشریح کاری دینا، انہاں لکھیا ہے کہ یہ پیغمبر کے بعد کتاب کے وارث کیے ایک اور چنے ہوئے بندے، یعنی یہ امت ان میں 3 درجے ہیں۔ سن لیجیے گا، امت کے 3 درجے ہیں، جو کچھ کیتا نہیں اتھی پڑھنا۔ امت کے 3 درجے بتائے، ایک گناہ گار، ایک میانہ، میانہ سمجھ آ رہا نا، ایک میانہ، ایک گناہ گار، ایک آلہ آلہ آلہ۔ ایتھے ہی موقع قرآن تے ہاتھ رکھ کے محمد تو بعد آلہ تو دس دے من میں جا صدقے جاواں جڑے تیرے نظر چالا نے بھائی قرآن دا وارث یہ آندا پہ تریوی وارث نے، تریوی وارث نے، گناہ گار بھی یہ وارث نے، جڑے کدی کدی گناہ کر دیں وہ بھی یہ وارث نے، تے جڑے آلہ لوگ نے وہ بھی یہ وارث نے۔ چلو انج کر لو، میں یہ بھی تشریح کر دیں۔ ایک حساب نال اسی بھی وارث ہی ہاں جدو قرآن دی بے حرمتی ہوندی ہے اسی جلوس کرنے، پھر کئی باری عیسائیاں دے گھر ساڑ چھڑنے، جڑے عیسائی نے بے حرمتی کی جڑے والے گھر ساڑ چھڑے۔ جتھے قرآن دی بے حرمتی ہوندی ہے اسی باہر آ جانے ہیں، سارے وارث نوں ہی تکلیف ہوندی ہے۔ مہربانی جناب یار اسی قرآن دے وارث ہاں، شیعہ سنی اہل حدیث دیوبندی سارے مسلمان وارث ہے قرآن۔ وارث دا کام ہے وراثت نوں سنبھال کے رکھے، جدوں دی گستاخی ہوندی ہے ادوں اسی باہر آنے ہیں، ساری وراثت نوں نقصان پہ پہنچتا ہے۔ تے کئی بندے ایسے وارث نے، ایسے وارث نے، انہاں ایسا محفوظ کیتا ہے کھول کے بھی کدی نہیں ویکھ۔ وہ جنہیں اتوں وڑ کے غلاف دے اتوں رسی بن کے کٹ کے تو اتنے ٹنگ چھڑیا رکھیا اتنے اپنے دروازے دے اتلے پاسے اوتھے ہی پیا ہے۔ یہ مطلب ہے کہ وہ بھی وارث ہی تے سنبھال کے رکھیا سو، انہیں میلا بھی نہیں ہون دیتا، ہتھاں نال کتے ورکا میلا ہوندا ہے نا وہ بھی نہیں ہون دیتا۔ اس واسطے جی اسی وارث ہاں تے اساں ورثہ سنبھال کے رکھیا ہے۔ بھلے ہو تیرے وارث ہون تو صدقے۔ تینوں ایک گل دساں، بندہ پیلی دا وارث ہوئے انہوں واہے نہ وہ اینا اینا کہا ہو جاتا ہے، بچ پانی کھلو جاتا ہے، بچ سپ تے ڈڈو پیدا ہو جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ویرانہ کدھر ہے، لوگ کہتے ہیں وارث جو مر گئے ہوئے۔ کمال یار، وارث جو مر گئے اوے وارث پہلی نہ وائے تے فائدہ نہیں ہوندا، اینوں نہ کھولنا اینوں کی فائدہ ہو جائے۔ وارث نے جی شیعہ بھی وارث، سنی بھی وارث، یہ وارثاں دی جے قسماں بنائیاں نہیں تے میں تینوں دس دیں اسی وارث ہاں، سانوں ترجمہ بھی نہیں آوندا۔ سبحان اللہ، ورثہ ساڈا ہے تے ترجمہ کسے کولوں کرانے۔ چلو جے ترجمہ آ بھی جائے تے کچھ بچ آیتاں اللہ جان کے رکھیاں نے
جنہوں کا اجے بھی کسی نہیں آیا صدقے جاواں ہوں تو ساڈا سعودی عرب نال بڑا تعلق بن گیا نا تھوڑے تک نہیں خبر پہنچی ساڈا معاہدہ ہو گیا سعودی عرب نال کہ ساڈے تے حملہ ہویا تو تساں سمجھنا ساڈے تے ہویا سعودی عرب حملہ ہویا تو اساں سمجھنا ساڈے تے ہویا سعودی عرب دا تے ساڈے نال معاہدہ ہو چکا ہے شہباز شریف صاحب دا تے کی ولیعہد دا کی نام ہے محمد بن سلمان دا یہ معاہدہ ہو چکا ہے کہ پاکستان تے اگر کوئی ملک حملہ کرے تو سعودی عرب سمجھے گا ساڈے تے ہویا تو جے سعودی عرب تے کوئی کرے گا تو پاکستان سمجھے گا ساڈے تے ہویا یہ دا مطلب ہے دووے گھر محفوظ ہو گئے دشمن ساڈا سانجھا ہے دشمن ساڈا سانجھا ہے دشمن سانجھا ہو جانا یہ بہت بڑی بات جی بھائی بندے کٹھے ہو جاندے نے دشمن ایک ہوئے سیلاب آیا ہے کسی بندے آخیا ہوئے بھی شیعہ دے گھر پہ رڑ دینے رڑن دیو بچے نہ ساڈے بھی 15 بھی رڑ جان گے تو کی نہیں شیعہ دا بچ ایک بھی ہے وہ بھی نکلے تو جڑے 15 دوجے نے وہ بھی نکلے نے 100 دوجے نے وہ بھی نکلے دشمن ایک ہوئے تو مقابلے تو کٹھے ہو جائے دشمن ایک ہو گیا ساڈا تے سعودی عرب ہوں ساڈا میرا خیال ایگریمنٹ یہی ہویا ہونا ہے پیسے تسی لائی جاؤ تو لڑی اسی جاؤ لڑائی تو پیسے لگتے جناب لڑائی تے پیسے لگتے ہیں اسلحہ خرچ ہوتا ہے اسی ایٹمی قوت ہاں الحمدللہ میرے عزیز دوستو یہ مطلب ہے کہ انہیں جہازاں نے استقبال کیتا شہباز شریف صاحب دا اگے انج کدی ہویا نہیں سی یہ مطلب ہے جہاں قوت رکھدا ہوئے نا قوت او دا استقبال انج ہی کری جہاں قوت رکھدا ہوئے او دا استقبال انج ہی کریدا ہے ہن پتہ لگا خیبر چلی دا انہاں استقبال کیوں جہدے کول قوت ہوئے او دا استقبال انج ہی کرنا چاہیے کہ بڑا پروٹوکول نہ لے کے گئے نا شہباز شریف صاحب نو پروٹوکول نہ یہ مطلب ہے کہ دشمن دے دل چ ڈر پی گیا ہے جے سعودی عرب تے حملہ کیتا تے پاکستان کول ایٹم ہے پاکستان کول ایٹم ہے یہ مطلب ہے جہدے کول توانائی ہے نا جہدے کول قوت ہے وہ کسی نو آسرا دے تو بھی بڑا ہو جاتا ہے جہدے کول قوت ہوے وہ آسرا دے تے بڑے 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 ہو جاندے نے چھوٹے تے کدھر رہ گئے اگے ہی بڑے نے کعبہ بھی اوتھے روضہ رسول بھی اوتھے خادم حرمین شریف ہیں انہیں جپا مار کے ملے انہیں کہا پاکستان ساڑھے ناڑے یہ مطلب ہے ہون طاقت بیلنس ہوئی ہے جڑا عرب کسی کو ڈردا بھی سی وہ بھی نہیں پہ ڈردا کہ طاقت بیلنس ہو گئی طاقت برابر ہو گیا جے تیرے کو ایٹم ہے تو پھر ساڑھے کو بھی ایٹم ہے نا طاقت بیلنس ہوئے تو ڈر مک جاندے رکھ مولوی قرآن تو یاد تو آکھیا نبی یتیم پیدا ہوئے نے تے یتیم دنیا تے آئے نے اے سارے عرب نال محمد دا آڈا سی اے طاقت بیلنس کے نہ گیتی شکریہ خیر ہوئے تو اڈی یہ دا مطلب ہے جدو انہا ساڈا تعلق بن گیا سعودی عرب اگے ہی بڑا تعلق سی تے جب تعلق ایک بن گیا تو انہوں نے ملو انہوں نے آکھو پہ ایٹم اسی دینے اسلحہ اسی چلانے ہیں تسی الف لام میم دا ترجمہ کر دو تسی عربی جان دو چلو جی یارہ عربی جان دے اسی نہیں جان دو پوچھو الف لام میم دا ترجمہ کر دو کاف یا ہا این سواد دا ترجمہ کر دو الف لام را دا ترجمہ کر دو نہیں نہیں نا نہیں میں کہ اللہ اس قسم دی آیتیں بچ کیوں رکھی ہیں فرمایا تاکہ سارے وارث نہ بن جائیں سبحان اللہ شکریہ سانب کے رکھنا اور ہے وارث ہونا یار شیعہ سنی اہل حدیث دیوبندی سارے وارث قرآن نے کہا دے تھپ کے رکھن دے ایک دوجا جدوں کوئی قرآن دی بے حرمتی کرے وہ دے گھر ساڑ چھڑنے نے چونکہ وارث جو ہے ہوں دساں یہ جڑے اللہ چنے نے وہ کون نے وہ تو میں دسنا قبلہ انہوں لوکاں قبراں تے پڑھیا ہے ختمہ تے پڑھیا ہے مجلساں چ پڑھیا ہے تراویاں چ پڑھیا ہے شیعہ میں پڑھیا ہے سنیاں میں پڑھیا ہے قرآن تے میرا ہاتھ ہے اے باقاعدہ قانون ہے اے باقاعدہ قانون ہے یہ دے بچوں پڑھیے تو پتہ لگتا ہے حلال کیا ہے حرام کیا ہے جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے اسی صرف شکریہ قبلہ بڑے نوجوان سمجھ گئے بابا جی قبلہ اسی انہوں سامبن دے وارث ہاں تے یا کوئی انہوں ہاتھ لائے چھیڑے جلائے تو دا گھر ساڑن دے وارث ہاں اسی یہ نہیں وارث ہاں جڑے اللہ چنے نے نا وہ ہیں سابقم بالخیراتی باذن اللہ وہ ہمیشہ نیکی کے اوپر نیکی کرتے ہیں
وہ وکھرا ادارہ کیڑا ہے وہ میں دسنا، وہ اس کو حلال کو حرام نہیں ہونے دیتے، حرام کو حلال نہیں۔ شکریہ شکریہ کہ بلا جدو اس قانون چ کوئی ہیرا پھیری دی کوشش کر دینا اٹھ کے باہر آ جاندے کہ خبردار وارث دے موجود۔ تمہیں پتا ہوئے قانون چ ترمیم ہونی ہوئے تو پھر بندے کھاریاں کٹھے ہوں کہ اسمبلی ہے اسمبلی مہربانی کہ سکولے کٹھے ہونے کہ اسمبلی اسمبلی اصل قانون بناندی بھی اسمبلی، پاس بھی اسمبلی کر، پھر ترمیم بھی اسمبلی کر۔ یزید دی برائی اینا نقصان نہیں سی دینا، اصل اسمبلی چوں اے دے خلاف قانون پاس کرانا چاہتا، اسمبلی چوں اے دے حلال نو حرام کرنا چاہتا سی، حرام نو حلال کرنا چاہتا سی، ناجائز نو جائز، جائز نو ناجائز اے کرنا چاہتا سی۔ اے اندرلی گل دا صرف انہوں پتا سی جڑا وارث۔ سبحان اللہ، باقیاں نو نہیں پتا، اجے بھی بندے نو نہیں پتا ہے یزید شرابی سی، یزید زانی سی، یزید علماء دا احترام نہیں سی کرتا، تو شرابی ہون کوئی نہیں، مسلمانوں شراب کوئی نہیں پیندا، مسلمان سے برائی کوئی نہیں کرتا، مسلمانوں ڈکیت کوئی نہیں، مسلمانوں سے علماء دی بے حیائی کرنے والے بندے موجود نہیں۔ یہ ساری یزید دی جڑی لوکاں تک پہنچی ہے نا یہ عمومی ہے، جڑی یزیدیت دی خصوصیت ہے وہ پہنچایا ہی نہیں قبلہ گیا۔ اس طرح سمجھو زمیندار بیٹھے ہیں کوئی دو چار اتنے زمیندار یار ہے، زمیندار لو بابا جی شکریہ تسی نشاندہی نہ کرتے، مننا نہیں سی ہوں مننا پہ، بہت شکریہ۔ یہ زمیندار انج کر دینا دا منڈا قتل کر کے اندر آ جانا، یہ جا کے پھر پولیس نہ سودا کر دینا کہ یہ 302 نہ لاؤ، کوئی چرس پا چھڑو، فہیم پا چھڑو، کوئی اصلہ پا چھڑو۔ چرس فہیم تے اصلے دی جڑی ہوندی ہے نا شک جرم دیو چھوٹی تے 302 اور تواڈی خیر وڈی ہوندی ہے۔ 302 دے متعلق پرانے بزرگاں دے سن اے ہرے برے درخت تے 302 ٹنگ چھڑیے تے وہ بھی سک جاندے، سنیا نا تساں؟ وہ دی سزا ہوندی ہے موت۔ وہ پھر بندے نا زمیندار بہ کے اندر گھر جرم کیتا سو انشاءاللہ ان کو 2-4 سال لگ جائے سمجھ جائے گا، اسی بھی اس حق چ اندر ہی رہے، اسی آپ تنگ ہاں تے کوئی وچوں شک کڈ کے نا یہ تے کوئی ہور شاواں پا کے نا اصلہ اسلہ تے اینوں کتے اندر دیو کہ 10-12 سال بھی رہا تو کوئی ہر رولا نہیں، پر اتھوں بچاندے نے کتھوں کتھوں 302 تو مہربانی۔ یہ جن مولوی یزید دی یزیدیت بیان کر دیں نا وہ ہوڑے ہوڑے کیس ہوتے تے پاندے نے 302 تو بچانے۔ بہت شکریہ، میرا گل سمجھانی سی گل پہنچ گئی۔ یہ ہوڑی کی دسن گے یزید شراب پیندا سی، وہ شراب تے ہن بھی مسلمان بڑے پیندے نے، وہ یزید نے کسے شرابی نو یزید آکھی تن دسے گا؟ بندہ جی شراب پیندا انہوں آکھی تو یزید ہے، جے تینوں سٹھن دے تارے تے مینوں دسی، انہوں جا کے چھڑاواں گے وہ چھڑ دے، وہ آکے گا میں نہیں چھڑنا، یہ ساتھ کر چھڑیے کی وہ سا کہو چلو میں پیڑا ہی صحیح پر میں یزید تا نہیں نہ ہوگی۔ یہ تو مطلب ہے بدماش دی نظر چوئی بدماش ہونا اور ہے یزید ہونا۔ بڑے بڑے بندے برائی کر دینے خدا دی قسم، یزید نو بھی گالی سمجھ دینے، کیوں؟ یزید دیت نو بیان نہیں کیتا گیا کہ سن یزید دیت کی وہ شراب پیندا سی، شراب ہونی مسلمان پیندے نے، اے یزید نے نہیں۔ علماء دی توہین کردا سی، ہونی لوگ علماء دی توہین کر دے مسلمان ہو کے کرتے نے بندے، ایتھے بندے آتے نے مولوی جتیاں کھا کے کھلونا ہی نالے مولوی جی بندے بن جو کہ جتیاں کھا کے کھلونا ہوں بھی بندے نہیں کرتے، پر وہ یزید تو نہیں۔ مولا تو جزا دے لوکاں دیاں تیاں بھینوں اچھی نظر نہ نہیں بندے بندے، لیکن وہ مار کھا کے آکھن گے بھی میں معافی دے دو یزید نہ مینوں آکھن۔ اصل چ یزید دی یزیدیت کی ہے وہ میں دسنا، درود والے کولوں بیعت منگنا اے یزیدی ہے، معافی دے دو یزید نہ مینوں آکھن۔ اصل چ یزید دی یزیدیت کی ہے وہ میں دسنا، درود والے کولوں بیعت منگنا اے یزیدی ہے۔ سبحان اللہ، شکریہ نوجوان، ایک باری درود پڑھو ذرا ذہن چاہ جاؤ درود والے، اللہم صلی علی محمد
وآل محمد و شکریہ محمد و آل محمد، سرکار تو بیعت منگنا یا سرکار دی آل تو بیعت منگنا، اے یزیدیت ہے۔ ہن سوچو پہ کروڑ بندہ بیعت کر گیا اگر یزید دی، یہ حضرت امام حسین نال ضد کیوں کردا؟ جس شدت نال انہیں امام حسین تو بیعت منگی ہے، کسے بندے تو اس شدت نال نہیں منگی، تے جس شدت نال شبیر نے انکار کیتا ہے، مہربانی قبلہ اس شدت نال انکار بھی کسے نہیں کیتا۔ کیوں؟ یارہ ایدے کل حافظ قرآن سن، اپنے دور دے نام نہاد علماء سن، ایدے کل اس دور دے وکلا سن، اس دور دے ججز قاضی القضات ایدے کل سن، قاضی بھی ایدے کل، وکلا بھی ایدے کل، عالم بھی جھوٹے ایدے کل، تے حافظ قرآن بھی ایدے کل۔ پھر کرنا کی چاہتا سی؟ جے بدماشی کرنا چاہتا سی تے حافظ کیوں رکھے سب؟ سبحان اللہ۔ شراب پینا چاہتا سی صرف تے پھر انہوں علماء کیوں رکھے سن؟ اصل چے پوری اسمبلی بنا کے ایس قرآن دے خلاف کوئی ترمیمہ کرنا چاہتا سی، ایدہ حلال حرام ہو جائے، حرام حلال ہو جائے۔ جس طرح الف لام میم کا سب کو علم نہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا یزید کیا کرنا چاہتا ہے، خدا کی قسم مدینے سے وہ اٹھا جو الف لام میم کو بھی جانتا تھا، الف لام را کو بھی جانتا تھا، کاف یا عین صاد کو بھی جانتا تھا۔ یزید نو چیلنج صرف ہونے کیتا ہے جڑا وارث کتاب، وارث کتاب۔ اچھا ایک گل دسو، جڑا بندہ حفظ کر گیا قرآن میں وہ سمجھتا میں وارث ہوں، میں یاد ہے ساری، ہے نا؟ اسی بغیر حفظ تو وارث بن گئے ہیں، تو جڑا حفظ کر گیا وہ تو بڑا وارث ہے نا جی۔ اسی بغیر حفظ تو وارث ہیں، تے حافظ قرآن تے عالم قرآن یہ سارے وہ کول سا جی یزید تے۔ ہائے ہائے، کروڑ تو بیعت لے کے بھی مطمئن نہیں تھی۔ یہ مطلب ہے تو تے مولوی مسلمان ہے، یزید جیسا بھی جانتا تھا کہ اصل وارث کون ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے جناب۔ ایک اور تو دساں، آج جڑے بندے لے ہوندے نا جی کرائے دے بدماش تے پیڑیاں شاڑیاں باندھتے نے، لے ہوندے نا بندے بھائے ہوندے نے لیا کے بدماش تے کرائے دے ہوندے نے، وہ سمجھتے ہیں کہ اسی چودھری ہاں تو اصا کرائے دے بدماش بھائے، جدو کرائے دے بدماش کٹھے بیٹھے ہوندے نا کلے، وہ چودھری نوں ککھ نہیں سمجھ۔ پھر سن لو، میں پیانا جڑے بندے نہیں لیا کے بھائے ہوندے باہروں کرائے دے، کو پشوروں ادھروں چلانا والے کلاشن کو، وہ جو کلے بیٹھے ہوندے نا تے جدے گھروں بادام روز پیندے نے تے گوشت کھاندے نے تے آرام کرتے نے تے جنہیں رکھے ہوندے نے، وہ کلے بیٹھے ہون نا بابا جی تے انہوں بھی ککھ نہیں سمجھتے۔ کیوں؟ میرے کو پوچھ لو۔ یہ مطلب یہ نہیں کہ میں رہا جدا خدا دا نا جی، یارا کچھ گلاں ایسیاں ہوندیاں نے جڑیاں دانشوراں کو ملدیاں نے، وہ پھر اہل علم اور اہل دانش دستے، اہل دانش دستے نے کہ جڑے ویلے کلے بیٹھے ہوندے نا کرائے دے بدماش، ادوں آپس چ بہ کے جدے کولوں کھاندے نے تے لیندے نا پیسے، انہوں بھی مزاح بناندے نے تے چگدے نے تے نال آندے نے اے اینے جوگا ہوندا تے سانوں کیوں سب؟ میرا خیال ہے سمجھ گیا، شکریہ کیوں نہ، میرا خیال بچہ تک بھی گل پہنچ گئی۔ اگر اینے جوگا خود ہوندا تے سانوں کیوں سدتا؟ وہ نہ تو دشمنوں ککھ سمجھتے ہیں تے نہ انہوں ککھ سمجھتے۔ یہ جڑے بندے یزید دی بیعت کر گئے سن جی، وہ سمجھتے سن کہ یزید دی نظر سے اسی بہت اچھے بندے ہیں، ہونے چاہیے سن نا جڑے بیعت کر گئے نے۔ لیکن کمال ہے یزید بھی جانتا تھا کہ جو میرے جیسے کی بیعت کر گئے ہیں یہ کیا ہیں۔ اور یارا یزید اپنے آپ تے جانتا نا، یزید اپنے آپ تے جانتا ہے، وہ سمجھتا ہے جڑا مینوں من گیا ہے یہ کھیو ہے، اس واسطے کروڑ کو بیعت لے کے مطمئن نہیں تھا، ایک حسین اس کو کھٹکتا تھا۔ اور مثال دیاں بابا جی واضح کر دیں گا، کسی دی زمین تے قبضہ کیتا ہوئے تے پتہ سارے علاقے نو ہے پی اس قبضہ جان بجھ کے 30 کلیاں تے 25 ایکڑ تے مربع تے جان کے قبضہ کیتا ہے، وہ جیڑا لگتا آدھا چودھری کی حال ہے، ٹھیک ہو پیڑی پھبی ہے، اللہ واسطہ رکھے۔ سارے
ایک بچہ بچیا ہوئے چھوٹا جا، انہوں بال پر کر چھڑیا ہوئے پہ یہ بچ جائے، سارے تو مار کے قبضہ کر لیا. وہ جڑا ایک بچیا ہے نا انہوں اندروں وہ نہیں ساؤن دینا. صدقے جاؤں 1000 بندہ روز آ کے چودھری ٹھیک ہے کمال ہے کمال ہے کمال ہے، اندروں پتہ کرتا رہتا ہے کہ وہ کڈا کو ہو گیا ہے. وہ اج کل کتنے ہوتا ہے جہاں قبضہ کیتا ہوئے نا، جہاں اس وارث تے مالک دا ایڈا بھی بچیا ہوئے نا، ایڈا بھی وہ ظالم نو ساؤن نہیں دینا، وہ غاصب نو ساؤن نہیں دینا. ہن پتہ لگے ہی علی اصغر دا قاتل کیوں ہے. تواڈی کیا بات ہے، مولا تانوں جزائے خیر دے. یہ چھوٹے تو لے کے بڑے تک حضرت سجاد دے بھی قتل دا پروگرام بنے. یہ نہ سوچنا کہ حضرت سجاد نو کوئی رعایت نہ کیتی، خدا دی قسم قتل کرنا ہے. یار چھوٹے تو لے کے بڑے تک ایک خاندان دا ہی بیر کیوں ہے. یزید جانتا تھا باقی بیکار ہیں یہی وارث ہیں، باقی سب بیکار ہیں، ایک ہی وارث کا خاندان ہے. یزید اگر ڈرتا ہے تو وارثوں سے ڈرتا ہے. آج میں کھلی گل کر لگا بابا جی، ویسے ہے تو پردے دے وچی لیکن کھلی گل. اگر آپ نے قرآن کے وارث تلاش کرنے ہیں نا، جس سے وقت کا یزید ڈر جائے وہی وارث ہے قرآن. بابا جی شکریہ، بہت مہربانی، بڑی باریکی نال پہنچی گئے. ہر دور دا یزید جدے کولو ڈرے وہ سمجھو وارث ہے قرآن. یہ میں چنیا لوگاں دی گل کر رہے ہیں. میں اچھا جی ٹھیک ہو گیا. میں ایک مثال عرض کر، امام حسن عسکری علیہ السلام 11ویں امام نے ساڑھے 11ویں امام دے دور سے ایک بندے کتاب لکھی تناقضات القرآن. تناقضات القرآن اس لکھی کہ کتاب لکھی ایسی، وہ آندہ ہے قرآن دے وچ میں ثابت کرنا کہ ایتھے اللہ کو جاندا ہے، کلام خدا ہے نا، اللہ دا کلام ہے نبی دی زبان. ایتھے اللہ کو جاندا ہے، ایتھے اللہ کو جاندا ہے، ایتھے اللہ کو جاندا ہے، ایتھے اللہ کو جاندا ہے. یہ دے اختلاف ہے. انہیں کتاب لکھ دی تھی ایڈی. وہ دا شاگرد میرے 11ویں امام کو آیا تو میرے امام فرماندے نے یہ تیرے استاد نے کوئی کتاب لکھی؟ جنہیں بندے تھوڑا جا ہلے نے نا میں انہیں امتاد پہ دینا جنہیں تھوڑے جس گل تے ہلے نے. یہ سارا جان جو پہ وسدا ہی سی. یہ 11ویں امام نے کیوں پتا سی، باقیاں نوں پتا کیوں؟ سبحان اللہ. جدی پیڑی کو ڈنگر وڑیا ہوئے انہوں پتا ہوتا ہے، اور جدی پیڑی کو ڈنگر وڑیا ہوئے آباد رب جی انہوں پتا ہوتا ہے. میرے مولا فرماتے ہیں تیرے استاد نے کتاب لکھی قرآن دے خلاف. وہ سکے لکھی کی لکھا؟ وہ کتاب اللہ اتھے آندا اتھے آندا اتھے آندا. جی ایک دا کلام ہوئے تو اختلاف ہے کیوں؟ میرا امام فرمایا جی میں تینوں سنانا وہ میں سن کے اپنی استاد نہ گل کریں. کہنے لگا جو حکم کرو. میرے موت تو ہم قبلہ غور نال بچیاں نوجوانہ سن کہ گل کرنی پہ اپنے دوست نال تو کرو، کچھ گلا یاد کر لیا کرو، طرزہ یاد کر لیں ہو سارے قصیدیاں دیا. آیت کی گل بھی یاد کر لو. میرے امام فرماندے نے اپنے استاد نو جا کے پوچھیں ایک کلام ہے اللہ دا، کلام سے اصل واقفیت کلیم رکھتا. صدقہ جاؤں صاحب کلام جانتا ہے کہ میرے کلام میں کیا ہے. مثلا روکو مت جانے دو، روکو مت جانے دو، روکو مت جانے دو. تواڈی کیا بات ہے نوجوانوں؟ بھائی لفظ ہوئی نے روکو مت جانے دو، 4 لفظ روکو مت جانے دو. ہوں جہاں گندا گل کر رہا ہے وہ کی پہ آندا ہے وہی جاندا ہے. روکو مت جانے دو، روکو مت. ہوں اگلے بندے نو سمجھ گھٹ ہی آئے گی کہ یہ آندا کی ہے، لیکن جڑا کہہ رہا ہے وہ جاندا. بس اینی گل ہے نوجوان. میرے مولا فرمایا اپنے استاد نو آکھیں یہ کلام اللہ دا ہے، یہ تو کیویں جان پہ ایتھے اللہ دا اے مطلب ہے، ایتھے اللہ دا اے مطلب ہے، ایتھے اللہ دا اے مطلب ہے. 2 گلاں دس. یا تینوں اللہ فزیکلی ملتا ہے؟ اگر اللہ تینوں فزیکلی کتے ملتا ہے تاں دس. جے خواب وچ آوندا ہے تاں دس. یا ساری کتاب تیرے خیال دے مطابق؟ واہ 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 واہ. میرے مولا فرماتے ہیں وہ منے گا نہیں کہ اللہ میں نے فزیکلی ملتا ہے.
تے نہ وہ آکھے گا اللہ مینوں خواب چ ملتا ہے، کیونکہ خواب چ اللہ آ جائے، گمان چ آ جائے تو اللہ نہیں. انہوں آکھیں دا مطلب ہے تیرا اپنا ہی خیال ہے کہ ایتھے اللہ دا ہے مطلب ہے تے ایتھے اللہ دا ہے مطلب تے جی اپنے خیال نال ہی لکھی آ تے میں بھی اپنے خیال نال لکھ چھڑنا. نہ اللہ تینوں ملیا نہ مینوں ملیا، نہ تیرے خواب چ آیا نہ میرے خواب چ آیا. تو انہوں آکھیں کہ اس قسم دی کتاب تے ہر بندہ لکھ دے گا، کیونکہ اللہ تے کسی نوں ملدا نہیں، کلام اللہ دا ہے. تے جے تو اللہ نوں ملن تو بغیر لکھ سکنا ہے تے دوجے بھی لکھ سکتے ہیں. جے تینوں اللہ خواب چ نہیں ملتا تو لوگوں بھی نہیں ملتا تے تیری کتاب دا کی وزن رہے گا؟ سارے لکھ چھڑن گے. تہاڈی خیر ہو جی گل پہنچ گئی. تیرے سورس کی نے ایک گل دا پتہ کرن دے سورس کی نے کہ کلام خدا ہے تے اللہ اتھے کی آندا ہے، اللہ اتھے کی آندا ہے، اللہ اتھے کی آندا جی میں جا کے گل کر. وہ چلا گیا استاد دے سامنے بیٹھ کے آکھن لگا استاد جی تہاڈے نال ایک گل کرنی کی. انہیں آکھیا کتاب تساں لکھی ہے یہ اللہ دا کلام ہے، تمہیں کتوں پتہ لگ گیا اتنے اللہ دا اے مطلب ہے، اچھا اللہ دا اے مطلب ہے، اتنے اللہ دا اے مطلب ہے. یہ تمہیں کتنے اللہ خواب وچ ملے؟ ہو سکے نہیں. کتنے فزیکلی سامنے مل پے؟ ہو سکے نہیں. ہو سکے تہاڈے کو فرشتہ آندا ہے؟ ہو سکے نہیں. تہاڈے قبضے کوئی جن نہیں؟ ہو سکے نہیں. تو ہو سکے تہاڈا اپنا ہی خیال ہے نا اتنے اللہ آندا تے اتنے آندا تے آندا. اس طرح میں نہیں کتاب لکھ دیں گا، ایک اور بندہ لکھ دے گا، 4 کتاباں 20 کتاباں 1000 کتاب ہو جائے گی تو تہاڈی کتاب کتنے جائے گی؟ یقین کرو میں پڑھیا وہ رنگ زرد ہو گیا تو شاگرد نوں کہن لگا تیرے نال گل کنے کی؟ تیرے نال گل کنے کیتی؟ آغا سردار علی جان بادشاہ، میں انہوں دی زیارت کیتی ہے. اگر انہاں کوئی حکمت دی گل کسے مرید نوں دسی ہوئے، حکمت دی ہوئے گل وزنی، یہ بڑی بہادری اس مرید دی جڑا آکھے میں آغا صاحب کو سنی سی. جے پتہ لگے پہ گل وزنی ہے تو اگر اثر پہ گیا بندیاں پوچھنا تینوں کتوں پتہ لگا ہے؟ ہو سکنا ہے میں میرے خیال چاہ اور جتنے ٹور بنتا ہوئے اتنے بندے کسی کی گل ہے ادھر کھڑتے ہی نہیں، ادھر کھڑتے ہی نہیں. پیر صابر شاہ صاحب جڑے سن بیل والے انہوں نے جانتے تھوڑا بہت کرنے. چل بسم اللہ. صابر شاہ صاحب دے جملے مصعب خان پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ کچھ ایسے مہربان نے جڑے آندے نے کہ بیل والے فرماندے سے. کئی بندے اکا نہیں دستے، انہوں نے پتا ہوتا ہے گل وزنی ہے اپنے کھاتے پانے چاہیے. کئی ذاکر ایسے نے جڑے آندے نے مینوں مسلے تے قصیدہ عطا ہوئے، انہاں مسلے تے بہ کے تے دوجے ذاکر دی کاپی تو اپنی کاپی تے لکھا. بابا جی مسلح تواڈے تھلے مسلے تے بہ کے نا کسے تے ایک ذاکر دی کاپی اگے رکھ کے تے اپنی کاپی تے لکھنا تے آکھنا مینوں مسلے تے عطا. پتہ خدا اثر یہ ہوتا ہے کہ جدو بندہ بیان کرتا تھوڑے سامنے قصیدہ جدو ثابت ہوتا ہے یہ آپ شاعر ہے ادو وہ شاعری دی داد بھی آپ لینا تے پڑھن دی داد بھی آپ لینا. جے شاعر ہو رہے ادھی داد ادھر ٹر جاتی. یہ شاگرد سی نا وہ انہیں حساب لایا یہ ادھی داد بھی انہوں نہیں جانی چاہیے استاد. مطلب میں گل وزنی انہیں آخیا یہ گل تیرے کنے کی تو کھبی لت سجی لت رکھ کے آتا ہے استاد جی ایویں بیٹھے بیٹھے میرے ذہن چ کنیا بندیا امام دی گل سوئی کتھے امام دا حکیمانہ کلام کتھے امام دا عارفانہ کلام تے چھوٹا بندہ شاگردوں دا کہنے لگا استاد جی بیٹھے بیٹھے میرے ذہن چاہیے اس جتی نو ہاتھ پا لے. ہو سکیا ہویا کہ ہو سکیا بیوقوفا بکواس نہ کر یہ جیڑی گل تیرے استاد دے ذہن چ نہیں آئی وہ تیرے ذہن چ کتوں وہ مینوں اصلی گل دس تیرے ذکر نہ کیتی کہ نہیں. ہو سکیا میرے ساتھ یہ بات حقیقت یہ ہے کہ امام حسن نے کی ہے جو عسکری ہیں وہ شیعوں کے 11ویں امام ہیں. خدا دی قسم میں اکھا نڑ پڑے ہیں اے ٹشو ہے یہ گناہ کوئی نہیں پھاڑنے وہ اتنے نکیاں نکیاں گلاں تو پرچے ہو جاندے. یہ ٹشو ہے وہ بھی ٹشو ہی سی جیڑی قرآن دے خلاف لکھی ہوئے ٹشی ہوندی قرآن دے خلاف لکھی تھی کتاب جدو سے کہنے امام حسن عسکری نے میں چنے ہوئے وار سے قرآن پڑھ رہا ہوں وہ ساری کتاب وہ دے سامنے پھاڑ کے سٹی تے کہنے لگا ہم اس کا
کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے جب تک اس کے وارث موجود۔ میرے دوستو، یہ وارث نے چنے لو جن کو اللہ نے چن لیا ہے۔ ایک آیت انہوں نے پڑھ دینا تے میں شاہ جی نو ٹائم دینا۔ سورہ مبارکہ توڑے سامنے میں نمل دی آیت پڑھ دینا۔ اللہ فرماتا قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، میرے حبیب ان سے کہہ دے بندوں سے کہ اللہ کی حمد کرے۔ نہ پڑھ 12 منٹ ہے، 12-14 منٹ ہے، پڑھ قُلِ الْحَمْدُ۔ میں اگلی آیت شروع کی تھی تو بندے پریشان ہو گئے یا گفیر نہ گھنٹہ لے جائے۔ فکر نہیں کر تانوں ایک گل دساں، یہ گھنٹہ مجلس پڑھ سکتے ہیں، سوا گھنٹہ ہونا چاہیے بھی شامل جی انہیں سوا گھنٹہ پڑھ کے 1.5 گھنٹہ میں ملایا رہا ہے۔ میں حیران ہو گیا، اور خاص عطا ہے کہ گھنٹہ بھی مصاحب پڑھتے رہتے ہیں، سوا گھنٹہ بھی کمال ہے۔ جنہوں اللہ کوئی توفیق دے تو سڑنا تو نہیں چاہیے جی، مہربانی۔ من تو کئی ذاکر آتے ہیں تو پہلا پڑھ لو، وقت بڑا ضائع کر، یہ تو پہلا پڑھ لو، ایک پہ آکھے یہ وقت بڑا ضائع کر۔ میں کہا میں تو اڈا ہی وقت ضائع کرنا، قوم دا وقت ضائع کرنا۔ عزیزو میں وقت تو اڈا ضائع نہیں کرتا۔ اللہ فرماتا ہے حبیب وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، ان بندوں سے کہہ دو کہ حمد اللہ کی کریں۔ کتنی اللہ کی حمد کریں۔ جے تے آئے تے مک جائے تو ساڈا مذہب ہی مک جائے، ساڈا تے مذہب اگے آیت دے وچ موجود ہے نا۔ اللہ فرماندا ہے قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، ان بندوں سے کہہ میرے حبیب حمد اللہ کی کریں۔ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اور سلام ان بندوں کو کریں جس نے اللہ کو چن لیے ہیں۔ حمد اللہ کے لیے ہے، سلام اللہ کے چنے ہوئے بندوں کے لیے ہے۔ یہ مطلب جنہوں اللہ چنے وہ دیتے سلام ہے۔ یار حمد کدی کرنی ہے؟ اللہ دیتے سلام کدی تے کرنا؟ جنہوں اللہ چنے، یہ مطلب جنہوں اللہ چنے وہ دیتے سلام ہے، آتے اوہی علیہ السلام۔ شکریہ بابا جی، مہربانی۔ جنہوں اللہ چنے وہ دیتے سلام ہے، تے جنہوں اللہ چنے وہ دیتے سلام ہے، تے جی دیتے اللہ دا سلام ہے، ہاں جی او علیہ السلام ہے۔ مہربانی کریں زندگی بچ کسے رضی اللہ نو علیہ السلام نہ، سبحان اللہ۔ حالانکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑا لفظ ہے، لیکن علیہ السلام ہے تو بلند لفظ ہے۔ میں دی تشریح ایک منٹ بھی نہیں لینا۔ جو دین کو چن لے اسے رضی اللہ کہتے ہیں، جس کو دین چنے اسے علیہ السلام۔ شکریہ بابا، نہایت مہربانی۔ جو اپنے لیے دین کو چن لے اسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اور جس کو اللہ دین کی خاطر چن لے، تحفظ دین کے لیے، برابر سے دین بنانے، اسے علیہ السلام کہتے ہیں۔ علیہ السلام دے لفظ ذہن چ رکھو، ایک کو جملہ پڑھنا۔ غار حراج پیغمبر جا کے پہندے سن، اتھے عبادت خدا کرتے سن۔ اگر تسی مکے جاؤ تے اوکھے سوکھے ایک بار جایا جائے۔ میں تے جدوں جہاں میں 2005 بھی گیا سا توڑ ہون گیا تو پھر گیا، درمیان چکری گیا پھر گیا سا۔ میرا دل اتنے ضرور کرتا ہے کیونکہ باقی تبدیلی ہو چکی ہے، پتھر بدل گئے ہیں، دیواراں بدل گئی ہیں، مٹی بدل گئی ہے۔ وہ جس غار چ پیغمبر پہندے سن اتنے جا کے وہ پتھر بھی نہیں بدلیا، وہ تھلے بھی پتھر ہوئے، سائڈ تے بھی پتھر ہوئے، اتنے بھی 2 پتھر ہوتے، مشین ہی کوئی نہیں گئی، نہ کسے بدلیا نہ کسے سفیدی کیتی ہے۔ اتنے میں سوچنا کہ سرکار دا ہاتھ لگا ہوئے، سرکار تے پیروں مبارک لگے ہوں گے، سرکار اتنے نماز پڑھے تو اتنے 2 رکعت نماز ایک بندے دا تھان ہے، جے کو گیا ہوئے بندہ، ایک بندہ شکریہ کرنا مہربانی اتنے ایک بندہ پڑھ سکتا ہے۔ نال ایک پڑی پئی ہے پتھر دی، وہ تے بی بی خدیجہ روٹی رکھتے سن پیغمبر، ستو کھجور شربت یا پانی، یہ روزانہ صرف پیغمبر جدو جاندے سن تے بی بی خدیجہ الکبریٰ حضور دا کھانا لے کے جاندے سن۔ ہن کسے مہربان نے تھوڑی بڑی پوڑیاں بنائیاں نے، ہن گورنمنٹ نے سڑک بھی نیڑے لے گیا نے ایک پاسوں تاکہ آرام نال ضعیف آدمی ٹر جان۔ اس دور میں سیڑھی بھی کوئی نہیں سی، نرے پتھر سن تے انج پہاڑی ہے، پتہ نہیں کوئی 3 کلومیٹر کنی لمبی پہاڑی، اتنے بڑے بڑے بندے نہیں جاندے، تھک جاندے نے نوجوان بھی۔ بطول دی اماں
ایتھے کھانا رکھتے سن ایتھے تے ایک قدم اگے چک کے پھر کھانا چک پھر اگلے پتھر تے رکھتے سن جاؤ گے تو پتہ لگے گا ایتھے نہیں صاف لگتا اتھوں چک کے اگلے پتھر تے پھر ایک قدم چکتے سن پھر اتھوں چک کے اگلے پتھر تے تریوے شہواں ستو بکھرے کھجوراں بکھریاں پانی الگ چھڑ اگے پھر اگے وہ پتہ نہیں کنا چیر لگ جاتا سی تو ادھ چ پہنچی ہے نا بی بی ادو پیغمبر اللہ دی بارگاہ چ کوئی نوافل ادا کر رہے سن جبریل آ کے آخیا پیغام خدا ہے کہ عبادت روک پیغمبر اعظم سلام پڑھ کے فارغ ہوئے تو فرماتے نے جبریل کیویں ہونا آیا فرمایا باہر نکلو جاؤ کہ تے کچا دا تھڑا بڑھیا اچا بہت پہاڑی دے نال میں اتھوں ہو کے آیا بہ کے آیا چم کے آیا اتھے پیغمبر خدا باہر نکل کے کھڑے ہو گئے جبریل آخیا او کون ہے حضور نے فرمایا خدیجہ الکبریٰ میری کھانا لے کے آ رہی ہے قرآن کھلا میرے سامنے جبریل آخیا مینوں اللہ اس واسطے بھیجیا جدو بی بی تواڈے کول آ جانا انہوں آکھی تینوں اللہ سلام آندا رضی اللہ ہونا اور ہے سلام اللہ علیہ ہونا اور ہے جنہوں اللہ سلام بھیجیا ہے وہ دی دھی نوں مارنا تو نہیں سی نہ چاہیے کوئی لوگ کی سلام نہیں کرتے بابا جی نو تسی انہوں دے والد نو سلام نہیں سو کرتے تسی بابا شیر بادشاہ نو سلام کرتے ہو کہ اللہ دے بندیو جنہوں سلام کریے وہ دیا پترہ دا بھی آیا کری وہ دیا تیاں دا بھی آیا کری اہل سنت اپنے پیرانو سلام نہیں کرتے بولو چھٹو پیرانو پروفیسرانو طالب علم سلام نہیں کرتے ٹیچرانو سکول دے بچے سلام نہیں کرتے جنہوں ایک باری بچہ سلام کیتی ہوگا پھر وہ دیا پتران دا بھی حیا کری دو اللہ فرمایا سی صلو علیہ وسلم تسلیما اس مصطفیٰ نو تسلیم بھی کرو تو سلام بھی کرو دکھے وے کہ زہرہ دیاں تیاں کوفے دے بازار کدی کدی شکوہ کر کے آن دیاں سانا نانا مارن آڑے کافر نہیں نا غیر مسلم ہندے سانو تھوڑی تکلیف ہندی ازانہ بھی تیریاں پہ دیندے نے درود بھی تیرے تو پڑھ کریمہ ایڈی سی رسول خدا نے غدیر جی دسیا سی کہ وہ منافق ہے وہ منافق ہے نہیں دس حضور نے غدیر جی پہچان دے سن نبی پوری زندگی منافقین دی نشاندہی نہیں کی تھی خدا دی قسم فرماندے نے میں آج بھی غدیر دا خطبہ لوگوں میں پہچانتا ہوں کہ کون کون لوگ ہیں جو میری بات نہیں سن رہے لیکن میں تمہیں اشارے کر کر کے بدنام نہیں کرنا چاہتا ایک پیغمبر نے فرمایا میں اشارے کر کر کے بدنام نہیں کرتا اے بھی بچوں میں نہیں منتا تے بھی بچوں نہیں منتا اس واسطے کہ میں کریم ہوں کریم دشمن میں اشارے کر کے بدنام بولو بولو نہیں کرتے جدو شام دیا بیبیاں حضرت زینب جو اس دروازے پہ آئی ہیں نا جتھے بی بی آخری بار ویران رو کے نکلی ہے بی بی نے ایک مکان لیا سی جدے اندر سارے ساروں آکھا رکھ کے میں رونے اتھے کھروتے سن بی بی سارے جے گلی سن تو بی بی نو حضرت سجاد نے آکھا مسجداں چے اعلان ہوئے نے جنہ مسیتاں چے نہ اعلان کیتے سن نہ باغی دیاں پہنا آئیاں نے انہاں مسجداں چے اعلان ہوئے نے محمد دیاں تیاں واپس جا پھر فرمایا اماں ایک بار آ کے دیکھو شام دیاں بیبیاں تہاڈی زیارت کرنا بی بی پاک فضا دے سہارے نال ٹردے آئے نے جڑا میں پڑھیا مینوں معاف کر دینا جدو اسی اس ظاہری معاملات نے جنہاں نوں اسی رونے ہاں بی بی پاک نے آنج ویکھیا تے فرمایا فضا مینوں اٹھا کے دروازے تے لے جا یہ جڑے بندے دی تھوڑی جی آئے میرے تک پہنچی ہے واقعی کربلا جڑا ہویا نا جی امام حسین دی شہادت تو بعد شام غریباں دے نیڑے اس واقعے تو بعد بی بی پاک اٹھ دے بھی فضا کو سہارا لے کے تھا بینتے بھی حضرت فضا دا ہاتھ پھڑ کے سان او میرے عزیز جڑے نال بیٹھے نا دیوار دے 2 3 4 وہ دیوار نہ ٹھو لا کے کچھ آسان بیٹھے نے تواڈے نال تسی اپنے وزن تے بیٹھے ہو دیوار نال بندہ ٹھو لا کے بہ سکدا ہے اے کھلا قرآن ہے میں انہاں اکھاں نال کتاب چوں پڑھیا مقتل وچوں کہ زہرا دی تھی واقعہ کربلا تو بعد کاندھ نال ٹھو لا کے نہیں بیٹھ ایدی میں تفسیر نہیں کر بی بی فرمایا میں نے اٹھا بی بی آہستہ آہستہ بڑے زخم سے
آہستہ آہستہ تر کے بی بی دروازے تے آئی تے باہر جمع غفیر سی عورتوں دا 5 منٹ میرے کو باقی 5 منٹ چھا پانچ ویخ کے بی بی نے فرمایا تسی شام دیا عورتوں تھلے مکر کر جی بی بی فرمایا تو اڈے وہ بھی عورتیں موجود نے جڑیاں میرے ویران لک لک کے روندیاں رہی میرے مظلوم ویران لک لک کے یزید تو روندیاں رہی کیونکہ یزید ظالم ہے انہیں کرفیو دا سما کیتا سی ماردا سی محبان اہل بیت تسی اندر وڑ وڑ کے جڑیاں اندر وڑ پھر پیانا چھپ چھپ کے میرے ویران رون آڑی ہو محمد دیتی تو انسان میں نہیں سمجھ آئی کہ لک کے رون والے انہوں بی بی سلام کیتا ہے تیا گڑیاں جو رون والے دا پتہ نہیں کہ مقام بی بی تھی نظر چھو جڑے یار ہر جگہ بہ کے روندے نے جڑے اپنے انہوں رونا چھڑ گئے نے زہرہ دیاں تیاں نو روندے نے تے شبیر دے قتل نو روندے نے پتہ نہیں انہوں دا کی اجر ہے اس واسطے کدی بھی کسے رون والے نو مذاق نہ کرنا عزادار نو مذاق نہ کرنا تے نہ کسے نو آکھنا تھلے منہ کر لے اتا منہ کر لے کچھ نہ پتہ نہیں ہوتے دل چ کنا درد ہے کسے ویلے آنسو آندا ہے کسے ویلے آنسو نہیں بھی آندا لیکن تسی درد تو جدات نہیں نہ ہو سکتے کہ بلا اندر تے درد ہے نا بی بی نے فرمایا جڑیاں چھپ چھپ کے میرے ویراں نو روندیاں رہی ہو میں زہرہ دیتی تہاڈا شکریہ ادا تے سلام پیش کرنی ہے تے دوجا جملہ بی بی فرمایا بیبیاں ایتھے کھڑیاں میں ویکھ رہی ہوں جڑیاں کوٹھیاں تے کھڑو کے پوچھدیاں سن انہاں چوں علی دی بیٹی کیڑی بی بی فرمایا میں نانے دی طرح نشان دہی کر کے تانوں بدنام نہیں کرنا چاہتا جی میں میرے نانے غدیر نشان دہی نہیں نہ کیتی آج ممی نہیں دسنا چاہتی کہ سکینہ نو کنے پتھر ماریا رباب نو کنے ماریا لیلہ نو کنے ماریا کنے میرے ویر دے سر دے پتھر ماریا بی بی فرمایا تسی پوچھ دیاں ضرور سو کہ علی دی بیٹی کیڑی میری پیو دی تھی ہے نائدہ رقیہ بنت علی ہے بی بی فرمایا جدو تسی پوچھ دیا سو نا علی دی بیٹی کیڑی ہے اے اگے ہو جاندی سی انہیں میرے تو زیادہ پتھر کھاتا آباد رہو جی اس میرے تو زیادہ پتھر کھاتے نے تے تو انہوں اجے تک شک ہے پتہ نہیں علی دی بیٹی ایسی کہ نہیں ایتھا جملہ بی بی فرمایا جڑیاں پوچھ دیا سو نا کہ علی دی او بیٹی کیڑی ہے جنہوں رسول خدا نے ہتھاں تے چوک کے آکھیا سی اے اپنے پیو دی زینت بی بی فرمایا او میں آباد رہو بھائی جدو فرمایا نا میں فرمایا میں تو انہوں بدنام کرنے واسطہ نہیں بلایا اس واسطے میں جدی حسرت رہ گئی ہے نا پتھر مارن دی اور پتھر لے کے آؤ میں مدینے ٹر چلی اس تو بعد قبلہ 2 منٹ باقی نے ایک سار پڑھ دینا سار آئے تو بی بی پاک نے فرمایا سجاد بیٹا تو میں نو سار پڑھا تو میں وارسا بی بی نو سار پڑھا تو پرا دا سار دے گا تو میں پہن نو دے دیا پتر دا دے گے تو ماں نو دے دے پنہیند آئے گا تو میں وہ دی خالہ نو دے دے جی میں اسیار تے رسم انج برآمدہ چ اجڑیاں بیٹھیاں سا تے زہرہ دی تھی نے آج ہاتھ فرمایا میرے ہاتھ تے سار گلی چ بندے آؤندے سن سراں تے صندوق سے پہلا بندہ بیٹھا نال دے بندے صندوق کھولیا انہیں بچوں سار حضرت سجاد نو کٹ کے دی حضرت سجاد نے آج ہاتھاں تے سار ویکھیا تے پھپھی نو فرماندے نے اماں ہاتھ جدا کر فرمایا کیوں بیٹا فرمایا صندوق کے سار دوں آئے جدی آئی ہے میں نے کہا تو پتہ لگ گیا پتہ نہیں قیامت کیوں نہیں آئی زمین کیوں نہیں پھٹی حضرت سجاد نے پھپھی دے سجے ہاتھ آن دا سر رکھا کھبے ہاتھ محمد دا سر رکھیا ماما خدا دی قسم کفانی چو پتر دا منہ اوکھاوے دیا نے اوہ کٹے سر سگی ماں دے ہاتھا دے آئے آج وہ کہ بی بی دا ایڈا وزنی جملہ ہے بی بی فرمایا میں ماں ہو کے تو ایڈا شکریہ دا تو سا جنگل چھ نانکیاں دی بھی لاج رکھ لئی تے دادکیاں دی بھی لاج رکھ لئی کہ بلا بی بی وہ سار لائے کے زمین تے بہ گئی پھر کھلو نہیں سکی چوڑی بچ سار رکھے نے تو فرمند نے بیٹھی بیٹھی ہوں دے دوجہ سار حضرت نے ہاتھ رکھیا تو بی بی نے ہاتھاں تے سار ویکھ کے فرمایا ام فروا تھوڑی آواز آئے دی میرے تک پہنچی ہے کوئی نوجوان دس سکتا کدھا سر حضرت ام فروا نو سدیا جناب قاسم
تو انہوں چونکہ بی بی پاک دا بھی اس میں گرامی یاد ہے الحمدللہ، اور انہوں نے بیٹے دا بھی نام یاد ہے، تسی پہچان گئے ہو کہ اگر اس مخدومہ نو سدیا تو پھر قاسم دا سارا 11 وین نہ پڑھنے ایک کوئی پڑھنا، ہاتھاں تے سر رکھ کے بی بی فرمایا قاسم بیٹا اجے میں زندہ، اجے تیری ماں نو موت نہیں آئی، یا بی بی ساری تھے رکھ کے دیوار نال بہ گئی۔ ایتھے میں بابا جی دعویٰ کرنا کہ اے ساڈے بندے نے اے اسماء گرامی تو واقف، اے پہچان جاندے، قاسم دی والدہ دا ذکر کریے تو ذہن چ نہ آ جائے، حضرت سجاد دی والدہ دا والد دا ذکر ذہن چ نہ آ جائے، ایتھے وہ بندہ با جڑا زندگی چ مجلس چ پہلی باری آیا مسلمان ہوئے صحیح، جے میں نام نہ دساں شہید دا تے نہ ماں دا تے وہ بھی پہچان جا پھر تے من یہ ظلم دی داستان ہر گھر پہنچ گئی۔ اگلا میں سر دسن لگا، وہ سر چک کے حضرت سجاد نے صندوق چوں بی بی دے ہاتھاں تے رکھا تے عزادارو وہ سر جناب زینب دے ہاتھاں دے اندر ہی چھپ گئی۔ آباد رہو، میں پہ آباد رہو جی، بابا جی تھوڑی دعا ہو گئی، وہ سر مبارک نہ چھوٹا سی ہاتھاں دے اندر ہی لک گیا۔ میرا خیال ہر بندے نو پتہ لگ گیا نا، 6 مہینے دے بچے دے سر لوے کہ بی بی فرمائے رباب آ جا، بی بی نے آ کے 3 واری پتر دا پہلے منہ چومیا جی نہ پڑے 3 واری ہونٹاں تے بوسا دے کے نا بی بی نے تے علی اصغر نال 2 وین کیتے نے اتھے چھڑ دینا، پہلا وین کر کے بی بی فرماندی اصغر بیٹا ایڈے ایڈے بھی کدی کلے ستے نے، میں ماں نو کلیا نیندر نہیں ہوندی، میرا جن بچڑا میں آدھی رات نو دوواں پاسے ہاتھ مارنی آوے میرا جن۔ دوجے وین تے مکان لگ سر کافی چھڑ دیتا، اس نال دوجا وین کیتا نا او دی تھوڑی جی تشریح 1 منٹ بھی نہیں لگنا۔ پہلا وین کی اصغر بیٹا چم کے ایڈے ایڈے تے کدی کلے نہیں سوندے، ماما کول سوندے نے، مینوں تے نیندر نہیں آندی میرا بیٹا۔ دوجی گل جڑی بڑی اوکھی کی فرمایا اصغر بیٹا جتن دا تو ٹر گئی تیرے چولہے دیاں سڑیاں لکڑیاں دے ایک پاسے میں بہ جاندی سی، دوجے پاسے تیری ہمشیرہ بہ جاندی سی، تے رڑ کے اسی تیرے وین کردیاں ساں، او جڑی میرے نال رڑ کے تیرے وین کردی سی نا وہ بھی مینوں چھڈ گئی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ معزز سماعین